يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم لائق احترام بھائیوں، دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، حمد و ثنا، تعریف و تمہید کی بریائی بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو خالق ارض و سما ہے، قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، اور علیم بذات الصدور ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام الحرمین، سید الثقلین، امام الرسل، ختم الرسل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اس کو سہولتیں عطا فرمائی ہیں۔ انسان دنیا میں آیا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے دو چیزوں کا مرقع بنایا ہے، اس میں گوشت، خون اور گوشت بھی ہے، اور اس میں روح بھی ہے۔ اور جب ہم گوشت پوست کی بات کرتے ہیں تو گوشت پوست کے حوالے سے جب انسان کی جسم کی بات ہوتی ہے تو طبعی طور پر اس جسم کو اپنی نشو و نما کے لیے، اس کی ریلیکسیشن کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس جسم کو خوراک کی بھی ضرورت ہے، اور خوراک کے لیے مال کی بھی ضرورت ہے۔ مال کے لیے کاروبار، کسی کام کاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان گھر میں آتا ہے تو گھر میں
تھکا ماندہ آتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کو ایک زوجہ کی بھی ضرورت ہے، کم از کم ایک خاتون کی ضرورت ہے کہ جس خاتون کو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے ایک جوڑا جس طرح پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جس طرح سورہ النساء کی پہلی آیت میں فرمایا ہے، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ یہ تخلیق کے اعتبار سے ہے، اور ازدواجی حقوق کے اعتبار سے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان خواتین کے لیے بھی وہی کچھ ہے جو کچھ ان کے ذمہ خامند کی خدمت ہے، لہذا ان کے لیے بھی کچھ ہے، اور اسی طرح ہے جس طرح تم ان سے جو طلب کرتے ہو اس طرح ان کو بھی دینا ہے۔ تو یہ مال، دولت، عورت، کاروبار، یہ وہ چیزیں ہیں بھائیوں جو انسان کی دنیا کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان اگر ان کو صحیح معنوں میں ان سے فائدہ لے لے تو یہ مال بھی، اولاد بھی، کاروبار بھی، مال مویشی بھی، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے توشہ آخرت بھی بن سکتی ہیں۔ لیکن یہی اولاد ہے میرے بھائیوں جن کے لیے انسان کاروبار میں جھوٹ بھی بولتا ہے اور ناجائز منافع خوری کے لیے ہیلے بہانے بھی تراشتا ہے۔ کس وجہ سے؟ مال زیادہ اکٹھا ہو جائے، منافع زیادہ مل جائے، میرے گھر میں مال کی فراوانی ہو جائے، میری اولاد کو زیادہ نعمتیں اور آسائشیں مل جائیں، اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بسا اوقات وہ جائز اور ناجائز کا فرق بھی ختم کر دیتا ہے۔ ایسے وقت میں اس کا مال اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، اس کا کاروبار اس کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس آزمائش میں وہ اسی وقت ہی پورا اترے گا جب میرے بھائیوں وہ ان چیزوں کا حصول بھی اور ان کو پہنچایا گیا اور حاصل کیا جانے والا فائدہ شرعی قواعد و ضوابط کے مطابق ادا کرے گا اور اسی کے حصول کی کوشش کرے گا۔ آپ دیکھیے انسان اپنی اولاد کے لیے جو سارا کچھ کرتا ہے، مال حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اولاد کے لیے کرتا ہے، اور بار بار یہ کہتا ملے گا کہ بھئی اللہ نے اولاد دی ہے، آخر ان کا بھی تو پیٹ پالنا ہے۔ لیکن شریعت نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ اس مال کے حصول کے لیے جائز اور ناجائز کا فرق ختم کر کے جیسے آتا ہے مال حاصل کیے جائیں، نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ مال و دولت، یہ بیٹے، یہ بچوں کی فوج، یہ دنیا کی تو زینت کا باعث ہے۔ والباقیات الصالحات، صحیح معنوں میں جو باقی رہنے والی ہیں وہ نیکیاں ہیں، وہ صالحات ہیں، وہ آپ کی حسنات ہیں۔ خیر عند ربک، جو آپ کے رب کے ہاں بڑی بہتری کی حامل ہیں، وہ خیر املا، اور بڑی اچھی امید اور آرزو دلانے کے لیے بڑا اچھا سامان ہے۔
حضرات دی وقار، اگر انسان اپنی اس اولاد کی تربیت میں وہ جوہر حاصل کر لے کہ انسان اپنی اس اولاد کو نیک عمل پہ لگا دے، تو مرنے کے بعد بھی اس اولاد سے فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ اور یہ باقیات الصالحات ہوں گی کہ انسان مرنے کے بعد اگرچہ ظاہری طور پر اس کا سلسلہ عمل منقطع ہو جاتا ہے، لیکن اگر نیک اولاد ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر جو ہے وہ پہنچتا رہے گا۔ یہ ہے خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ انسان بہتری کی اگر امید رکھتا ہے تو اولاد سے اسی معنی میں ہو سکتی ہے جس طرح حدیث میں آتا ہے، فرمایا اذا مات الانسان، انسان جب مر جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کا عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، الا من صدقۃ جاریہ، سوائے اس کے کہ اس نے کوئی ایسا صدقہ اور نیکی کی ہے جو جاری و ساری رہنے والی ہے، او علم ينتفع به، اس نے کوئی ایسا علمی کام کیا ہے، اس نے کوئی ایسا علمی کنٹریبیوشن کیا ہے، اس نے لوگوں کو پڑھایا ہے، اس نے کوئی کتاب لکھی ہے، اس کے شاگرد ہیں، جو علم اس نے پھیلایا ہے، اس علم سے جتنا لوگ مستفید ہوں گے، جتنا لوگ استفادہ کریں گے، اتنا ہی زیادہ اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ یہ علم ہے جو فائدہ مند علم ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین سے کیا مانگا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین سے مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الاربع، اے اللہ میں تجھ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں پہلی چیز یہ تھی من علم لا ينفع، اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم فائدہ مند نہیں ہے۔ لہذا بھائیوں، ایسا علم جو فائدہ مند ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حصہ ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں۔ وہ نفع بخش علم وہی ہے کہ جس علم کا اس کے بعد بھی فائدہ اور احسان اس کو پہنچتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، 2 باتیں۔ تیسری بات، او ولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد ہو جو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرے۔ میرے محترم بھائیوں، کیسی پیاری اولاد ہوگی۔ والباقیات الصالحات، ظاہری طور پر تو اولاد دنیا کا سامان تھی، لیکن میرے بھائیوں اگر آپ نے اولاد کی اس اعتبار سے تربیت کر لی کہ مرنے کے بعد بھی اب اس کا فائدہ کیسے پہنچتا ہے، اولاد نیکی کرے، اولاد نماز پڑھے، اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اپنے والدین کے لیے استغفار کرے، اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعا مانگے، اور ہر وقت اپنے والدین کو اپنا قدردان اور اپنا محسن سمجھتے ہوئے ان کے لیے دعائے خیر کرے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، دوسری حدیث فرمایا ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک آدمی جنت میں جائے گا، جنت میں اس کا مقام و مرتبہ بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے ایسا اہتمام کریں گے کہ اس کے لیے درجات کی بلندی ہوگی۔ بندہ حیران ہو کے پوچھے گا انا لی ھذا، میرے لیے یہ کیسے ممکن ہوا؟ میں تو کوئی عمل نہیں کر رہا، عمل کا سلسلہ موت کے ساتھ ہی منقطع ہو گیا ہے، آج یہ درجات کی بلندی کس معنی میں؟ اس کو کہا جائے گا باستغفار ولدک لک، تیرے مرنے کے بعد تو نے جو اپنی اولاد ایسی نیک اولاد چھوڑی ہے، اس نے استغفار تیرے لیے دنیا میں کیا ہے، اللہ نے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا۔ بھائیو، اولاد کی تربیت اس معنی میں کریں، اور اس طرح کریں کہ اولاد
آزمائش نہ بنے، اولاد فائدہ مند ہو جو مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث بنتی رہے۔ اور میرے محترم بھائیو، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے غلام حارث بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان سے، صحابہ کرام نے سوال کیا کہ عثمان باقی رہنے والے اعمال کون سے ہیں، کون سے اعمال باقی رہنے والے ہیں؟ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ ایسے اعمال ہیں جو اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی حمد بھی ہے، اللہ کی تقدیس بھی ہے، اس کی تسبیح بھی ہے، اس کی تحلیل بھی ہے، اس کی ہم عبادت کا، الوہیت کا، وحدانیت کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور تمام فائدے اور نقصان کی نسبت بھی ہم اللہ رب العالمین کی طرف جب کرتے ہیں۔ یہ وہ حقیقی عقیدہ ہے اور یہ وہ تسبیح ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی الباقیات الصالحات خیر عند ربک، آپ کے رب کے ہاں بڑی بہتری کا سما پیدا کریں گی، وخیر املا، اور اگر امید آپ چاہتے ہیں کہ اچھی مجھے امید حاصل ہو جائے تو انہی نیک اعمال سے حاصل ہوگی۔ حضرات دی وقار، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے جو آپ کو ظاہری طور پہ ناپسند ہوتی ہیں، اور وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو شہوات کے ذریعے گھیرا گیا ہے۔ آپ نے اپنی مرغوب چیزیں جو دل کو بھاتی ہیں، جھوٹ بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے، ہم ایسا کام کرتے ہیں جہنم کے قریب ہو جاتے ہیں، گالی دینے میں بڑا مزہ آتا ہے، لوگوں کی غیبت اور چغلیاں کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لوگوں کا حق کھانے میں اور مال اکٹھا کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھیے، یہ ظاہری طور پر آنے والی لذت، یہ دنیاوی لذت ایسی ہمارے لیے تباہی کا سما پیدا کرتی ہے۔ ہم یہ ظاہری طور پہ لذت حاصل کر رہے ہیں، لیکن حفت النار بالشہوات، یہ جہنم انہی شہوات کے ذریعے گھیری گئی ہے۔ ہم شہوات کا ارتکاب کرتے جاتے ہیں، جہنم کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسی خواہش کو پانے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرات دی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ایسی چیزوں سے گھیرا گیا ہے جو ظاہری طور پہ آپ کو ناپسند نظر آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، صبح صبح اٹھ کر وضو کرنا، گرمیاں ہوں سردیاں ہوں، پانی گرم ہو ٹھنڈا ہو، وضو کر کے مسجد میں آنا اور مسجد میں آ کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی، ظاہری طور پر انسان کی طبیعت بسا اوقات ناگوار اس کو لگتی ہے، لیکن میرے بھائیوں جتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلمات بنور التام یوم القیامہ، یہ جو اندھیرے میں چل کر مسجد کی صفوں میں آتے ہیں اور نمازیں آ کے پڑھتے ہیں، ایسا نیک عمل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دیجئے بنور التام یوم القیامہ، کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں نور تامہ اور کامل روشنی عطا فرما کے انہیں جنت نصیب فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے ظاہری وہ چیزیں جو انسان کو ظاہری طور پہ ناپسند تو لگتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں عمل وہی ہے جو اللہ کے قریب کرنے والا ہے، اور جنت انہی چیزوں میں گھری ہوئی ہے۔ ہم ان ناپسندیدہ چیزیں جو ظاہری طور پر تباہ کو ناموافق معلوم ہوتی ہیں، انہیں میرے بھائیوں اپنا جھومر سمجھتے ہوئے اپنے سینے سے لگائیے۔ میرے بھائی حلال نفع لیجئے، حلال کمائی کیجئے، لوگوں کا حق مارنا چھوڑ دیجئے، دنیاوی لذتوں سے بے رغبتی اختیار کریں۔ جتنا زیادہ بے رغبتی اختیار کریں گے انشاءاللہ جنت کے اتنا قریب ہوتے جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں یہ ترغیب جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ نے بات سنی کہ جس طرح اولاد کا فتنہ، مال کا فتنہ
اور اسی طرح عورت کا فتنہ، شہوات کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، یہ میرے بھائیوں یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرتی اقدار ہیں، ہمیں ان کو اپنا کر صحیح معنوں میں شرعی تعلیمات پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق کرنا ہے۔ جب کریں گے، ان معاشرتی اقدار کو اپنائیں گے، اپنی شہوات کو ان سے دور رکھیں گے، اللہ کریم کے اتنا قریب ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، جنت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں مال کے فتنے کے حوالے سے جو آپ نے بات فرمائی، حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی 2336 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ اور آزمائش ہوتی ہے، فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے، مال کی طلب میں، مال کے حرص میں، مال کی رغبت میں یہ انسان ایسا پیچھے لگ جائے گا، نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے روزے بھی چھوڑ دیتا ہے، اور کئی اپنے فرائض سے پہلو تہی ایسی اختیار کرتا ہے کہ نمازوں سے پیچھے، عبادات کی فرضیت سے پیچھے، اور میرے بھائیوں اللہ کی نافذ کردہ حدود کو پامال کرتے ہوئے ساری چیزوں سے پہلو تہی اختیار کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ مجھے مال زیادہ حاصل ہو جائے، جھوٹ بھی بولنا پڑے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کا حق بھی مارنا پڑے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جھوٹی قسمیں بھی کھانا پڑے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں یہ کام کر کے انسان نے مال کو اپنے اوپر ایسا سوار کر لیا ہے، یہ مال انسان کی سہولت کے لیے تھا، انسان مال کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اب سہولت کار بنا رہا ہے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو مال کا سہولت کار بناتا ہے تو میرے بھائیوں اس آزمائش میں وہ ایسا گر جاتا ہے۔ اب آزمائش میں گر گیا تو اس آزمائش میں گرنے کے بعد میرے محترم بھائیوں اس آزمائش سے نکلنا یہ اس کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ میرے محترم بھائیوں آپ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم، تین بدبخت لوگ ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ، قیامت کے روز اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے، ولا ينظر الیہم، اللہ نظر رحمت سے ان کی طرف نہیں دیکھیں گے، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ انہیں گناہوں سے بھی پاک نہیں کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلا بد نصیب آدمی المسبل، وہ آدمی جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرے بھائیوں یہ بھی فرما دیا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، آپ کا جتنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوا جہنم کا حصہ بن جائے گا۔ تو بھائیوں سمجھنا چاہیے ہمارا رب عام حالات میں بھی وہی ہوتا ہے، شادیوں میں بھی وہی ہوتا ہے، دفاتر میں بھی وہی ہوتا ہے، جب عہدہ نہ ہو اس وقت بھی رب وہی ہوتا ہے، جب عہدہ مل جائے تب بھی رب وہی ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت کے احکامات خوشی میں غمی میں اختیار ہو تب بھی، اختیار ہمارے پاس نہ ہو تب بھی شریعت کے احکامات اسی طرح ہی نافذ ہوتے ہیں۔ دوسرا آدمی آپ نے فرمایا المنان، احسان جتلانے والا۔ اور بھائیوں انسان عمومی طور پہ اپنے بھائی پر احسان مال کے ذریعے ہی کرتا ہے، کس کی مالی معاونت کر دی، اور کسی کو پیسے چاہیے وہ دے دیے، مالی مصیبت اور مشقت آئی مدد کر دی۔ تو فرمایا جس نے احسان جتلایا ہے، فرمایا وہ بھی انہی تین بد نصیبوں میں شامل ہوا۔ اور تیسرا بد نصیب آدمی المنفق صلعته بالحلف الكاذب، وہ شخص بدبخت آدمی جو جھوٹی قسم کھا کے مال بیچتا ہے، یہ ان تین بد نصیبوں میں شامل ہے جو اس آزمائش کا شکار ہوئے۔ میرے بھائیوں اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو تعلیمات ہمیں بتائی ہیں کل قیامت کا روز ہوگا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جس دن کی کیفیت اتنی سختی والی کیفیت ہے، فرمایا لا تزال قدم ابن آدم، ابن آدم کے قدم نہیں ہلیں گے، حتی یسأل عن خمس، جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھ لیا جاتا. نمبر 1 عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں اس نے کہاں پہ فنا کی. وعن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں جوانی کہاں پہ گزاری. نمبر 3 وعن مالہ، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. من این اکتسبہ، کن ذرائع سے مال کمایا تھا. نمبر 4 وفیما انفقتہ، کس چیز میں خرچ کر کے آئے ہو. وفیما انفقہ، کس چیز میں خرچ کیا. اور نمبر 5 ماذا عمل فیما علم، جو علم تھا عمل کتنا کر کے آئے ہو. میرے بھائیوں، جب تک ان 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہیں لیا جاتا، انسان کتنی بڑی آزمائش کا شکار وہاں پہ ہوگا. حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں تقوم الساعہ، قیامت قائم ہوگی. والشمس یوم القیامت کمقدار میل، اس دن سورج 1 میل کی مسافت پہ ہوگا. والناس یکونون علی قدر اعمالہم، لوگ اپنے اپنے بد عملی کی بدولت اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. ومنہم من یکون الی کعبی، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا. ومنہم من یکون الی رکبتی، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا. ومنہم من یکون الی حقوی، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا. ومنہم من یکون الی فی، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا. ومنہم من یلجمہم الجاما، اور کسی کا پسینہ اس کو لگامے پہنائے ہوئے ہوگا، وہ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ انہی باتوں کی وجہ سے. یہی آزمائش ہے میرے بھائیوں، یہ کیفیت ہوگی قیامت کے روز. لیکن اگر صحیح عمل کر کے آیا ہوگا، دنیا صحیح گزاری ہوگی، تو معروف حدیث ہے 7 یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب آدمی جنہیں اللہ قیامت کے روز عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن سوائے اس کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. پہلا خوش نصیب آدمی الامام العادل، ایسا حکمران جو عادل منصف حکمران ہے، عدل کرنے والا ہے. نمبر 2 رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان آدمی جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت پہ ہوئی ہو. بھائیوں، اولادیں ہماری بھی ہیں، جوانیاں ہم بھی گزار رہے ہیں، کچھ نے گزار لی، کچھ کی گزر رہی ہیں. بلکہ جو شخص جب تک چلتا پھرتا ہے اس کے حواس قائم ہیں، وہ جوان ہی جوان ہے، صحت موجود. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ اکثر سستی، کاہلی اور غفلت کا شکار رہتے ہیں. الصحہ والفراغ، صحت اور فرصت، یہ اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں. انسان اکثر دھوکے میں، غفلت میں ان چیزوں کو اگنور کر جاتا ہے. یہ بڑی بھائیو آزمائش ہے. رب نے پوچھنا ہے اتنی جوانی دی تھی کہاں پہ گزار کے آئے ہو، اتنا کچھ میں نے دیا تھا کہاں پہ لگا کے آئے ہو. تو حضرات دی وقار آگے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پہ ہمیں یہ تعلیم دی، وہاں پہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایسا تذکرہ بھی کیا ہے. اس شخص کا تذکرہ کیا جس شخص کو اپنے صاحب مال ہونے میں اور مال و دولت والا ہونے میں بڑا فخر تھا. اور کیسا فخر تھا؟ قرآن کریم نے اس کے خزانے کا حال بیان کیا ہے. اور قرآن کہتا ہے
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور اس نے بغاوت اور سرکشی کی۔ مال اس کو دیا، وہ مال اس کو ہضم نہیں ہوا۔ مال بھی اتنا تھا، آج کی طرح تو نہیں تھا کہ بینک بیلنس ہو اور ڈمی اور فیک قسم کے اکاؤنٹ بنا دیں اور ایسے اشخاص تلاش کر لیں کہ پتہ ہی نہ ہو یہ بندہ کس کا ہے اور خزانہ اصل معنوں میں کس کا ہے۔ بینک بیلنس کا رواج نہیں تھا، خزانے بھرے ہوتے تھے، اور قرآن کہتا ہے ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ اولی القوہ۔ ایک قافلہ ہوتا تھا، پورا جانوروں کا قافلہ، جو اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں کیا ہوا؟ اس کے مال نے اس کو بچا لیا؟ نہیں میرے بھائیوں۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ ہم نے اس کو کیا کیا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اس کو خزانے گھر سمیت ہم نے کیا کیا؟ زمین میں دھنسا دیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا، کوئی ایسی مدد اس کے لیے نہیں تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر کے اس کو یہاں سے بچا لیتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جب بندہ ان چیزوں میں پکڑا جاتا ہے پھر چھڑانے کوئی نہیں آتا۔ ما کان من المنتصرین، اور نہ ہی انسان وہاں پہ بدلے کے لائق ہوتا ہے کہ کچھ کر سکے، بچاؤ کر سکے۔ بچاؤ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور میرے بھائیوں حضرات دیکھیے، قرآن کریم میں تو اور بھی واقعات ایسے موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو مال کو اپنے لیے دنیا میں اپنی عبادت سے بھی مقدم اور ترجیح والا رکھتے ہیں۔ اور کیا یہ مال کی محبت کل اللہ سے نجات دلا دے گی؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے حضرات، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایسے کئی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے جائیں گے اور جا کر وہاں پہ التجا کریں گے، مال پیش کریں گے، مال بھی پیش کریں گے فدیہ کے طور پر، خواہش کریں گے۔ اللہ نے ان کی خواہش بتائی ہے، حقیقت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو جا کے مال پیش کر دیں، وہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی 91 نمبر آیت میں بتایا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ کافر آئیں گے، خواہش کا اظہار کریں گے، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا
سارے کا سارا سونے کا بنا دیتے ہیں، سونا بنا کے لے لیں، اللہ کو فدیہ کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، خواہش کریں گے، اتنا بھی اور اس جیسا اور بھی سارا کچھ اللہ سونے کا بنا کے دے دیتے ہیں، اپنے عذاب سے بچا لے، لیکن عذاب سے چھٹکارا ممکن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جب انسان اس مال کی محبت میں اتنا آ جاتا ہے تو یہ اب مال اس کو ایسا جکڑ لیتا ہے کہ میرے بھائی کل قیامت کے روز یہ کبھی بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انسان بسا اوقات، یہ دیکھیں یہ سارے کافر نہیں ہیں، مومن آدمی بھی ہے، اس کے اوپر بھی بسا اوقات مسلمان پر، ایمان لانے والے پر بھی ایسا موقع آ سکتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول بنے ہیں، اور انہیں جو فتنہ ارتداد کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سے ایک بڑا فتنہ منکرین زکوٰۃ کا بھی تھا، جنہوں نے یہ بہانہ یہ کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے کیونکہ آپ نہیں رہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں اس شخص کے ساتھ جہاد کروں گا جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے۔ اور آج کتنے زکوٰۃ چور ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، کتنے زکوٰۃ چور، اور بسا تو لوگ ایسے بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنے مال کو سرکار سے اوجل رکھنے کے لیے ٹرسٹ ایسے بنائے ہیں، ساری جائیداد اس کے نام پہ ہے، جی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہم ٹرسٹ کو دیتے ہیں۔ یہ آپ کے ملک میں اس نام پہ بھی فراڈ ہے، اور بڑے بڑے لوگ اس میں موجود ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں جی ہم تو زکوٰۃ دل کی نکال دیتے ہیں، ہم سارا سال دے دیتے ہیں، ہم کبھی حساب ہی نہیں کرتے۔ یہ زکوٰۃ چوری کا ایک ماڈرن انداز ہے۔ دنیا میں انسان مال تو کیلکولیٹ کر کے لیتا ہے، ہر چیز نوٹ گن کے حاصل کرتا ہے، تو جب اللہ کے رستے میں دینے کی باری آتی ہے تو وہاں پہ کون سی موت پڑ جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاۃ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں فلم یؤدی زکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مثل مالہ یوم القیامہ شجاعا اقرع لہ زبیبتان، کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ کریم اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیں گے، اور وہ گنجا سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، لہو زبیبتن، اس کے ماتھے پہ 2 نقطے ہوں گے جو اس کے زہریلا ہونے کی علامت ہیں، اور وہ مال بار بار اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو دنیا میں سنبھال کے رکھتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیت سورہ آل عمران کی تلاوت فرمائی جو اسی حدیث میں بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ لوگ ہرگز نہ یہ گمان کرنا شروع کر دیں کہ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، مال کو روک کر رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقات نہیں دیتے، اور سمجھتے ہیں ہم نے مال بچا لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے بل هو شر لہم، یہ عادت بہتر نہیں ہے۔ بندہ کہے یار بڑا جناب اس کو اللہ نے کلیہ دیا ہے، بڑا گر ہے جناب اس کے پاس، بڑا مال بچایا ہے، زکوٰۃ چوری کر کر کے بچایا ہے، غریبوں کے منہ سے نوالے کھینچ کھینچ کر بچایا ہے۔ دنیا میں بڑے اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو ماشاءاللہ
فرائض کی اور نوافل میں بھی ماشاءاللہ بڑے سبقت لے جاتے ہیں. اللہ کریم ایسا جذبہ ساروں میں پیدا فرمائے. تو سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ بخل کرنا یہ کل قیامت کے روز توق بنا کر جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا. حضرات آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی مثال دی. جب آپ کا جھگڑا اس بادشاہ کے ساتھ ہوا تھا جس کو اپنے مال پہ اور اپنے اختیار پہ بڑا ناز تھا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. یہ انسان کا دماغ اسی وقت ہی خراب ہوتا ہے جب چار پیسے جیب میں آ جائیں یا کچھ اقتدار اور اختیار مل جائے تو پھر انسان دین کی جو اصل ہماری شعائر ہیں پھر ان سے روگردانی کرنے لگتا ہے اور بسا اوقات تو ان کی تضحیق کرنے لگ جاتا ہے. پھر روزے کو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں دانے موجود ہیں، آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ روکھا گزار لیں، روزے رکھ لیں، ہمارے پاس تو موجود ہیں، ہم تو نہیں رکھیں گے. تو انسان بھائیوں جب مال کے نشے میں ہوتا ہے تو ایسی حرکتیں کرتا ہے. حضرات قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزوں کا خلاصہ بتایا یوں ہے کہ یہ انسان جو ہے نا یہ سارا کچھ مال ناجائز ذرائع سے حاصل کرتا ہے. کس وجہ سے؟ اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور اس اولاد کے لیے جس کے بارے میں آپ نے آیت سنی المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. یہ سارا دنیا کا ہی سما ہے، ادھر ہی رہ جانا ہے. اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل کود کر لی، ایک دوسرے پہ باتیں کس لی، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے پہ مالی لحاظ سے فخر کر لیا. آپ کے پاس کتنے مکان ہیں؟ اتنے. میرے پاس اتنے. آپ کے پاس دکانیں کتنی ہیں؟ اتنی. میرے پاس اتنی ہے. آپ کی اولاد کتنی ہے؟ بچے کتنے ہیں؟ اتنے ہیں جی، میرے اتنے ہیں. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ مال و دولت کا باہمی طور پہ فخر کرنا. میرے بھائیو قرآن نے اسی لیے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت مال کی ہوس نے تمہیں ہلاک کر کے رکھ دیا، ایسا غافل کر دیا قبروں تک پہنچ گئے، تمہاری حرص ختم نہیں ہوئی. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم نے دنیا کو ہی سارا کچھ سمجھ کے اسی کو ہی جوڑنا شروع کر دیا. یاد رکھنا الآخرۃ خیر، آخرت ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والی ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اللہ کریم ہمیں یہ باتیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.